الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آج ہمارے ساتھ احادیث قدسیہ، جس کی تعریف کل کے درس میں ہم نے سنا کہ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں، اس کا کتنا بڑا مقام ہے، تو کہا کہ الفاظ صرف اللہ کے نبی کے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جو معانی اور مفہوم سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اسی کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ پہلی حدیث ہے جس کا موضوع ہے توحید کی عظمت اور فوقیت۔ توحید کتنی بڑی چیز ہے، اسی کا ذکر اس میں بیان کیا گیا ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ توحید والے ہو کر مریں۔ ہمارے پاس ایک اصطلاح ہے لوگوں میں، توحید والے الگ ہیں، مشائخ والے الگ ہیں۔ ہم لوگ بولتے ہیں محلوں میں ہم سب توحید والے ہیں، تو یہ توحید والے کیا ہوتے ہیں، اسی کی عظمت اس میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں، عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر امثالها وازید ومن جاء بالسیئة فجزاء سیئة مثلها او اغفر ومن تقرب منی شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب منی ذراعا تقربت منه باعا ومن اتانی یمشی اتیته ہرولہ ومن لقینی بقراب الارض خطیئة لا یشرک بی شیئا لقیته بمثلها مغفرہ۔ یہ حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها وازید۔ جو کوئی نیکی کرے گا، آپ ایک نیکی کریں گے تو اللہ تعالیٰ 10 ٹائمز آپ کو بڑھا کر دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وازید، اور کچھ لوگوں کو اخلاص کی وجہ سے میں اور بڑھا کر دیتا ہوں، وازید۔ ومن جاء بالسیئہ، اگر کوئی غلطی کرے، مسٹیک کرے، تو کہتے ہیں فجزاء سیئۃ مثلھا، تو جتنی مسٹیک اس کی ہوگی، ایک غلطی ہوگی، ایک اس کا گناہ لکھا جائے گا۔ اور کہتے ہیں او اغفر، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ گناہ کرنے کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے۔ ومن تقرب منی شبرا، اگر کوئی میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے، اللہ کی طرف آپ ایک بالش آتے ہیں، تو کہا ومن تقربت منہ ذراعا، اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ آپ کی طرف بڑھتے ہیں، اپنے عظمت و جلال کے لائق۔ کیسا بڑھتے ہیں اللہ کو معلوم۔ آپ ایک بالش تو اللہ کی طرف آنا چاہیے، آدمی کو اللہ کی طرف آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ ایک ہاتھ آتے ہیں، اگر آدمی ایک ہاتھ اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اللہ 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں، کہا تقربت منہ باعا، 2 ہاتھ اللہ تعالیٰ اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ ومن اتانی یمشی، جو اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر آتا ہے، اتیتہ ہرولہ، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ اللہ کبھی آپ کو بے سہارا چھوڑنے والے نہیں ہیں، بس اللہ پر توکل اور بھروسے کی ضرورت ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اتیتہ ہرولہ، میں اس کی طرف دوڑتے ہوئے آتا ہوں۔ اور اس حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے موضوع کے حساب سے آخری جملے میں ہے، توحید کی کیا عظمت ہے، کیا فوقیت ہے، کیا امپورٹنس ہے توحید کی۔ کہا ومن لقینی بقراب الارض خطیئہ لا یشرک بی شیئا،
اگر کوئی بندہ زمین بھر کے گناہ لے کے آئے، زمین جتنی ہے اتنے گناہ لے کر آئے، لا یشرک بی شیئا، لیکن مشرک نہ ہو، مشرک نہ ہو، غیر اللہ کے نام پر سجدے نہ کرتا ہو، غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کرتا ہو، مشرک نہ ہو، لقیتہ بمثلھا مغفرہ، میں اس کو اسی قدر مغفرت کے ساتھ ملوں گا۔ زمین بھر فرگیونس اللہ تعالیٰ مغفرت کے ساتھ آپ کو ملے گی، لیکن شرط ہے کہ شرک نہ ہو، چاہے وہ چھوٹا شرک ہو چاہے بڑا شرک ہو، کسی کے گلے میں تعویذ دیکھیں، کسی کے ہاتھ میں تعویذ دیکھیں، یا غیر اللہ کے نام پر وہ پلر کو یا جھنڈے کو، درخت کو، قبر کو، جتنے پوجنے والے ہیں، قبر پرست جتنے ہیں، قبروں پر مزاروں پر جانے والے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والے، غیر اللہ سے امید رکھنے والے، ان تمام سے آپ بچے رہیں۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ دنیا بھر کے گناہ اگر کوئی کرتا ہے، اللہ نہیں کرنا چاہیے، اگر کسی سے ہو جاتے ہیں، اگر مشرک نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں پھر ہمارے ساتھ اور ایک حدیث ہمارے ساتھ ہے، جس میں ہے کہ آپ کے اور میرے اندر ذرہ برابر ایمان، ذرہ کہتے ہیں جو لائٹنگ کے وقت جو چیزیں نظر آتی ہیں، ہلکی سی چیزیں، اس برابر بھی اگر آپ کے اندر میرے اندر ایمان ہے تو اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔